العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرات کے مسائل ہم سماعت کر رہے تھے۔ مفرد کے حوالے سے ہم نے یہ سماعت کیا کہ اگر وہ قضا نماز ہے وہ پڑھے گا تو جہری نمازوں میں بھی آہستہ پڑھنا اس کے لیے کیا ہے، یہ واجب ہے۔ اور مزید ہم یہ سماعت کرتے ہیں کہ اگر پوری ایک جماعت کی نماز قضا ہو گئی، بالفرض کوئی نماز ہے وہ ان کی چھوٹ گئی اجتماعیت کے اندر، تو پھر ایسی صورت میں اگر امام صاحب جو ہے وہ باقاعدہ جماعت ہو، اس کی امام بھی مقرر کرے اور وہ افراد کی جن کی نماز قضا ہوئی ہے وہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ قضا نماز کو جب ادا کریں گے تو جاری نمازوں میں اب کیا حکم ہوگا؟ تو فرمایا جہر کی قضا اگرچہ دن میں ہو امام پر جہر واجب ہے، اور سری کی قضا میں آہستہ پڑھنا واجب ہے اگرچہ رات میں ادا کی جائے۔ اب بالفرض جو ہے وہ کسی پوری ایک جماعت کی جو وہ ظہر کی نماز جو ہے قضا ہو گئی، اب وہ رات میں پڑھیں گے تب بھی وہ نماز میں جو وہ سری پڑھیں گے، مطلب جہر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ظہر میں جہر نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی عشاء کی نماز ہے وہ اجتماعیت میں جو وہ کافی افراد کی قضا ہو گئی، اب وہ دن میں پڑھ لیں، مکروہ وقت کے علاوہ دن میں جو وہ پڑھ لیں، اب ہے عشاء کی نماز دن میں پڑھ لیں لیکن وہ جہر کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ عشاء کی نماز کے اندر کیا ہوتا ہے، جہر ہوتا ہے۔ آگے فرمایا فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا تو کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ جیسے اس کو یاد ہے وہ سیدھا کھڑا ہو جائے، یعنی دوبارہ قیام کی طرف آئے اور سورت ملائے، اور سورت ملانے کے بعد دوبارہ رکوع کرے، اور رکوع کرنے کے بعد اپنی نماز کو جو جاری رکھے۔ اگر اس نے دوبارہ رکوع نہیں کیا، مطلب رکوع سے جب وہ قیام کی طرف گیا، اب قیام میں جانے کے بعد اب اس کو دوبارہ رکوع کرنا یہ لازمی ہے، اگر رکوع دوبارہ نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ سوال یہ کہ کتنا قرآن حفظ کرنا ضروری ہے؟ تو نماز کے اندر جتنی مقدار میں قرات فرض ہے اتنی مقدار میں قرآن پاک یاد ہونا یہ بھی فرض ہے۔ اب نماز کے اندر کتنی قرات ہے وہ لازم ہے، فرض ہے، ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے، تو گویا ایک آیت کا سیکھنا بھی یہ کیا ہے، فرض ہے۔ اور نماز کے اندر 3 آیات کا پڑھنا جو ہے وہ یہ واجب ہے، ایک بڑی سورت ہو یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ 3 آیت یا ایک آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو، تو اتنی مقدار میں چونکہ نماز کے اندر یہ پڑھنا واجب ہے تو اس کا یاد کرنا، حفظ کرنا یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ اور جتنی قرات سنت ہے اتنا جو ہے وہ حفظ کرنا بھی سنت ہے۔ آگے فرمایا نماز میں سنت قرات کی مقدار کتنی ہے؟ تو آپ یہ مسئلہ جو غور سے سمجھنا ہے۔ جب وقت تنگ نہ ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھے، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل پڑھے۔ اب یہ جو بیان کیا گیا طوال مفصل، اوساط مفصل اور اس کے علاوہ قصار مفصل، یہ قرات کی مقدار ہے، یہ کیا ہے، سنت قرات کی مقدار ہے۔ اب طوال مفصل کسے کہتے ہیں؟ طوال مفصل کہتے ہیں سورہ حجرات سے لے کر بروج تک، یہ اتنی مقدار میں پڑھنا اس کو جو وہ طوال مفصل کہا جاتا ہے، اچھی خاصی آیتیں ہوتی ہیں۔ سورہ بروج سے لے کر جو وہ لم یکن الذین یہاں تک جو ہے وہ پڑھنا اس کو ہم کہتے ہیں اوساط مفصل، اور لم یکن الذین سے لے کر آخر تک یعنی سورہ ناس تک پڑھنا اس کو ہم کہتے ہیں قصار مفصل۔ تو نماز کے اندر اتنی مقدار میں قرات کرنا یہ جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے۔ اور ساتھ پہلا کیا تھا؟ پہلا جو تھا وہ طوال مفصل، دوسرا اوساط مفصل، اور تیسرا قصار مفصل۔ تو یہ جو ہے وہ مقدار سنت ہے نماز کے اندر قرات کی۔ باقاعدہ اتنی قرات جو ہے وہ کیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ویسے ان کا یوم بھی ہے،
تو وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو سورہ بقرہ پوری سنا دیتے تھے، تو اتنی مقدار میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں اس سنت پر عمل تو نہیں ہو رہا، وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ اگر اتنی مقدار میں قرات کی جائے 200 یا 200 آیات یا 200 سے اوپر آیات اگر تلاوت کی جائے مقتدی نہیں ملیں گے۔ تو اس وجہ سے جو وہ اب علماء کرام نے بڑی تخفیف کی ہوئی ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں اس میں فرامین بھی موجود ہے۔ ایک صحابی رسول بڑی لمبی نماز پڑھا رہے تھے، اب ایک شخص جو ہے وہ کونے میں اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، اپنی نماز اکیلے پڑھی، وہ چلا گیا۔ اب ان کا یہ معمول تھا کہ یہ جو ہے وہ طویل قرات کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ شکایت کرنے پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایک شخص ہے وہ کونے میں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، میں نماز پڑھا رہا ہوں تو اس کے باوجود بھی نہیں پڑھتے۔ تو اس شخص کو جب بلایا گیا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، مفہوم یہی ہے، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اتنی طویل نماز پڑھاتے ہیں، میں ایک مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں، سارا دن میں مزدوری کرتا ہوں، اور جب میں نماز پڑھنے آتا ہوں اتنی طویل نماز پڑھاتے، اتنی طویل نماز پڑھاتے، میرے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ میں اتنی طویل نماز پڑھوں، لہٰذا میں اکیلے نماز پڑھ کے چلا دیتا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو کلمات اس صحابی رسول کے لیے ارشاد فرمایا، تربیت تھی ان کی، کافی تربیت، انتہائی تربیت، کہا کہ ہم تو لوگوں کو دین کے قریب کر رہے ہیں اور آپ جو دین سے دور کر رہے ہیں، مطلب بے شمار کلمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور تربیت ارشاد فرمایا۔ تو اس طرح جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بھی فرمان موجود ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرات کو طویل کر دوں، لیکن خیال آتا ہے کہ گھر میں بچے رو رہے ہوں گے، جماعت میں بوڑھے بھی شامل ہوں گے، تو اسی لیے جو ہے وہ نماز کو اختصار کرنے کی احادیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ ورنہ سنت یہی طریقہ ہے کہ سنت یہی ہے کہ آپ طوال مفصل قرات کریں، سنت ہے، یا اوساط مفصل کریں قرات جن نمازوں میں ہے، یا جو ہے وہ قصار مفصل قرات کریں۔ طوال مفصل جو ہے وہ کس میں کریں گے؟ طوال مفصل جو ہے وہ ظہر میں کریں گے اور عصر میں کریں گے۔ کس میں کریں گے؟ دیکھ لیتے ہیں۔ طوال مفصل جو ہے وہ عصر اور عشاء میں کریں گے، اور اوساط مفصل جو ہے وہ مغرب کی نماز میں کریں گے، اور قصار مفصل جو ہے وہ آگے پیچھے ہو، فجر اور عشاء میں، فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھیں گے، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھیں گے، اور مغرب میں جو ہے وہ کیا ہے؟ قصار مفصل پڑھیں گے۔ یہ مسائل ہمیں بھی یاد نہیں ہوتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اتنی مقدار میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔